للہ رب العالمین۔ اور اس آیت کا معنی ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف کو۔ حمد کا معنی ہے اللہ کی خوبیاں، اللہ کے محاسن۔ تو لہٰذا یہ حمد کا جو لفظ ہے، یہ جو کلمہ ہے، الحمدللہ کا جو کلمہ ہے، اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ ایسے تو بظاہر یہ ایک کلمہ ہی نظر آتا ہے الحمدللہ، اور ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس کی تفسیر وسیع ہے اور تفاسیر میں باقاعدہ طور پہ اس پر بحث کی گئی ہے۔ الحمدللہ یہ کلمہ تعریف بھی ہے، کلمہ شکر بھی ہے، اور کلمہ دعا بھی ہے۔ کلمہ تعریف اس طرح ہے کہ اس جملے میں یا اس کلمے میں اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ تمام تعریفیں، سب تعریفیں، جملہ تعریفیں اللہ کے لیے، اور تعریف کا اور خوبیوں کا مستحق وہی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خالق ہے، مالک ہے، واجب الوجود ہے۔ اس کائنات میں چھوٹی سی چیز سے لے کر بڑی چیز تک، زمین سے لے کر آسمان تک، سب کا خالق اللہ ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ لہذا جب کوئی شخص الحمدللہ پڑھتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شخص اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص الحمدللہ پڑھتا ہے تو امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ الحمدللہ کے کلمے میں شکر بھی ہے، یعنی اس کلمے کے ذریعے انسان اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کے پاس ظاہری، باطنی تمام تر نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرحمت کی ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، چاہے وہ انسان کے جسم میں ہے یا انسان کے جسم سے باہر ہے، اس کائنات میں پھیلی ہوئی سب نعمتیں اللہ کی ہیں۔ تو جب انسان اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے اور پھر اس کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو یہ گویا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے اس کی ترغیب دی، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ تم مجھے یاد کرو اپنی زبان اور عمل سے، میں تمہیں یاد کروں گا اپنی نعمتوں، احسانات اور اپنے فضل کے ذریعے سے۔ شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ تو انسان جب کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے اور اس کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک خوش ہو جاتا ہے اور اللہ پاک فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اور جب کوئی شخص اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد الحمدللہ نہیں کہتا، شکر ادا نہیں کرتا، ناشکرا بنتا ہے، تو اس سے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے، اور مومن بندے کو ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ کلمہ تعریف بھی ہے اور کلمہ شکر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کلمہ دعا بھی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، بہترین ذکر جو ہے تمام اذکار میں وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تمام اذکار میں افضل اور بہترین ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں بہترین دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ بہترین ذکر ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟
اس لیے کہ لا الہ الا اللہ میں اللہ کی وحدانیت کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، ذات کے لحاظ سے، صفات کے اعتبار سے اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، تو اس لیے لا الہ الا اللہ بہترین ذکر ہے۔ اور الحمدللہ جو ہے یہ دعاؤں میں بہترین دعا ہے۔ بہترین دعا اس لیے ہے کہ الحمدللہ کے کلمے میں اللہ کی تعریف بھی ہے اور اللہ کا شکر بھی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ سجدہ کرتے تھے تو سجدے میں عام طور پر ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، لیکن تسبیحات کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے کہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں تیری تعریف کے بیان کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو خود اپنی تعریف کرتا ہے، جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے، تو ویسا ہی ہے۔ انسان اگر ساری زندگی اللہ کی تعریف کرتا رہے تو اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد کا حق ادا نہیں کر سکتا، بلکہ اگر تمام مخلوقات اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف کرنے لگے تو ساری زندگی گزر جائے گی، لیکن اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد کا حق ادا نہیں ہوگا۔ وہ کسی نے خوب کہا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ کی تعریف کا حق جو ہے وہ کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ربک یحب الحمد، تیرا پروردگار حمد اور تعریف کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص الحمدللہ کہتا ہے اور اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو پسند کرتا ہے، اور اللہ پاک اس شخص سے راضی ہو جاتا ہے اور خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحمدللہ تملأ المیزان، یہ جو الحمدللہ کا کلمہ ہے نا یہ اللہ کے میزان کو پر کرتا ہے۔ تو یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک انسانوں کے اعمال کو وزن فرمائے گا، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، سورۃ القاریہ میں اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی۔ تو دنیا میں جس شخص نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہوگا یا اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا اور الحمدللہ کا کلمہ ادا کیا ہوگا تو قیامت کے دن میزان عمل میں اس کے نیک اعمال کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے، اور یہ انسان کے نیک بختی اور خوش قسمتی کی علامت ہے اور جنتی ہونے کی علامت۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا ہے اس سے زمین سے لے کر آسمان تک جو فضا ہے یہ پر ہو جاتی ہے۔ اس کلمے کے اندر اللہ پاک نے اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے، ایک تو میزان عمل میں بھی یہ بھاری ہے، اور دوسرا جب کوئی شخص پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جس سے زمین سے لے کر آسمان تک یہ فضا جو ہے وہ پر ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑا قیمتی کلمہ ہے اور ذکر و اذکار میں اس کو شامل کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث میں بھی یہی آتا ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، اور آخر میں ان دو کلموں کا ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں بھی اللہ کی تعریف کا ذکر ہے اور اللہ کی حمد کا ذکر ہے۔ لہذا ذکر و اذکار میں الحمدللہ اس کو شامل کرنا چاہیے اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری امت کے لوگوں کا نام حمادون ہے، حمادون، آخری امت کے لوگوں کا نام کیا ہے؟ حمادون۔ حماد کا معنی ہے
اللہ کی حمد کرنے والا، اللہ کی تعریف کرنے والا، اور حمادون یعنی آخری امت کے لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ جملہ جو ہے یہ اس امت کے ایمان والوں کے اوپر فٹ آتا ہے، اس لیے کہ ایمان والے ہی اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ جس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، اور اسلام اور ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ اللہ کی حمد کیا بیان کرتے ہیں اور کیا جانتے ہوں گے۔ اسی طرح مومن جو ہے وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار، ہر حالت میں اللہ کی تعریف، یعنی مومن ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی خوبیاں بیان کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اہل النار یعنی آگ والے، جہنم والے، ان کی حالت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے۔ لہذا الحمدللہ کا کلمہ جو ہے اس کے اندر بڑی برکت بھی ہے، اور جناب عالی اس کے اندر بڑی وضاحت بھی ہے۔ یہ تو کچھ گفتگو اس کے بارے میں نے کر دی ہے، باقی تفاسیر کے اندر بڑی تفصیل اس کی بیان ہوئی ہے۔ تو یہ پورا جملہ یعنی پوری آیت جو ہے وہ کیسے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، اور جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب جو ہے وہ کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، اور رب کا معنی ہے ہر چیز کو آہستہ آہستہ بتدریج حد کمال تک پہنچانے والا، آہستہ آہستہ ہر چیز کو بتدریج حد کمال تک پہنچانے والا، یہ رب کا معنی ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات پر صادق آتا ہے۔ ایسے تو مثالیں دنیا کے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن انسان کی مثال لے لیجئے کہ ماں کے پیٹ کے اندر رب ذوالجلال جب انسان کا خاکہ بناتا ہے اور 4 مہینے میں ماں کے پیٹ کے اندر انسان کا جسم اور انسان کے اعضاء جو ہے وہ مکمل ہو جاتے ہیں، پھر اللہ پاک روح پھونک دیتا ہے اور اپنے حکم سے اس کو زندہ کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ پہلے یہ نطفہ ہوتا ہے، نطفے کی شکل، پھر اس کے بعد اس سے خون کا لوتڑا، جمع ہوا خون بنتا ہے، اس کے بعد اس سے مضغہ بنتا ہے یعنی گوشت کا ٹکڑا، پھر اللہ فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اللہ پاک اس کے اندر ہڈیاں پیدا کر کے اس کو گوشت پہنا دیتا ہے۔ اور پھر رب ذوالجلال جب انسان کو مکمل طور پہ ماں کے پیٹ کے اندر بنا دیتا ہے تو 4 مہینے کے بعد اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے اور وہ مکمل انسان بن جاتا ہے، جسم اور روح کا مرکب۔ تو کہاں سے اللہ پاک نے کہاں پہنچا دیا؟ بتدریج مختلف مراحل سے گزارا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ثم السبیل یسرا، دنیا کی طرف آنے کا جو راستہ ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا۔ پھر دنیا میں بھی اللہ پاک نے ایسے بیار و مددگار نہیں چھوڑا۔ یہ روٹی نہیں کھا سکتا، سخت چیزیں نہیں کھا سکتا، دانت نہیں ہوتے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک نے ماں کے جسم کے اندر اس کے لیے دودھ کے 2 چشمے جاری کر دیے۔ ماں اس کی خدمت کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، اور پھر جناب علی 2 سال تک یا 2.5 سال تک یہ دودھ پیتا ہے، پھر اس کے دانت نکلتے ہیں، اس کے بعد یہ جناب علی رزق کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اور پہلے بچپن کا زمانہ، پھر اس کے بعد بلوغت، پھر اس کے بعد جوانی، پھر اس کے بعد بڑھاپا، پھر اس کے بعد دنیا سے رخصت۔ تو کہاں سے اللہ پاک نے کہاں پہنچا دیا؟ جس ذات نے جن جن مراحل سے انسان کو گزارا اور ابتدا سے لے کر اس کو انتہا تک پہنچایا، اسی کو رب کہا جاتا ہے، اسی کو پالنہار کہا جاتا ہے، اسی کو پرورش کرنے والا کہا جاتا ہے، کہ آہستہ آہستہ بتدریج رب ذوالجلال نے اس کو کمال تک پہنچا دیا ہے۔ اور العالمین جو ہے یہ عالم کی جمع ہے، عالم۔ تو تفاسیر کے اندر لکھا ہے، امام ابن کثیر، امام رازی، امام ابن جریر رحمہم اللہ، یہ عالموں کی تعداد جو ہے وہ 18,000 ہے، اور ہم عالم انس میں ہیں۔ یہ جو ہم انسان ہیں نا، یہ عالم انس، عالم انسانیت،
ہم عالم انسانیت میں ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، تو ایک عالم ملائکہ بھی ہے، عالم جن بھی ہے، اور جناب عالی عالم وحوش و طیور بھی ہے، عالم حیوانات بھی ہے، عالم برزخ بھی ہے، عالم حشر بھی ہے، اور اس کے بعد جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ یہ تو چند عالم جو ہیں وہ ہمارے ذہن کے اندر ہے، 18,000 جو عالم ہے وہ تو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ لیکن یہاں پہ رب العالمین کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک ان تمام عالموں کا پروردگار ہے اور پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، صرف انسان کا نہیں ہے، انسان کو بھی پال رہا ہے، فرشتوں کو بھی پال رہا ہے، جنات کو بھی پال رہا ہے، سمندر اور پانی کے اندر جو مخلوقات ہیں ان کو بھی پال رہا ہے، فضا میں جو پرندے اڑ رہے ہیں ان کو بھی پال رہا ہے، اور یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں حشرات الارض ان کو بھی پال رہا ہے۔ عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم جمادات، پتہ نہیں کیا کیا عالم ہے، رب ذوالجلال سب کو پال رہا ہے، وہ سب کا پرورش کرنے والا ہے۔ اس سے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک واجب الوجود ہے اور رب ذوالجلال سب کو پال رہا ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اور ربوبیت کا دعویٰ جو قرآن کریم کے اندر اللہ پاک کا ہے وہ سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو رحمان اور رحیم دونوں کلمے، یعنی دونوں جو صفاتی نام ہے اللہ کے، اس میں مبالغہ ہے، دونوں میں مبالغہ ہے، لیکن رحیم کے مقابلے میں رحمان میں زیادہ مبالغہ ہے۔ رحمان کے لفظ میں عمومیت ہے اور رحیم کے لفظ میں تخصیص ہے۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رحمان الدنیا رحیم الآخرہ، وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے۔ ایسے تو دونوں صفات اللہ پاک کے ساتھ مختص ہیں۔ دنیا میں رحمان کیسے؟ اس کی رحمانیت جو ہے وہ عام ہے، یعنی اس کی مہربانی عام ہے، مسلمانوں پر بھی مہربان ہے اور کفار پر بھی مہربان ہے، ہر کس و ناکس پہ مہربان ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، کفار کو بھی دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، ماننے والوں پر بھی رحمتوں کا نزول کرتا ہے اور نہ ماننے والوں کے اوپر بھی دنیا میں رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ لیکن آخرت میں رب ذوالجلال کی رحیمیت کہ اللہ پاک بے حد مہربان ہے، آخرت میں صرف ایمان والوں پر، غیر مسلم اور کافروں کے اوپر کوئی مہربانی آخرت کے اندر نہیں ہوگی۔ ان کو تو کہا جائے گا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم علادہ ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارا راستہ الگ ہے اور مسلمانوں کا راستہ الگ ہے، تمہارا راستہ جہنم والا ہے اور ایمان والوں کا راستہ جو ہے وہ جنت کا راستہ۔ لہذا حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ یعنی زمین میں جو مخلوقات ہے اللہ کی مخلوق اور بطور خاص انسان، تم ان پر رحم کرو، آسمان والا جو کہ بلندیوں پر ہے وہ تم پر رحم فرمائے گا۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک تجربہ ہے کہ تم اگر رحم کرو گے کسی کے اوپر، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے گا، اور اگر ظلم کرو گے تو اللہ پاک ظالم کو پسند نہیں کرتا، ان اللہ لا يحب الظالمین۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا کہ انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ پاک کی کتنی بڑی طاقت ہے، تو ہمارے تصور سے بھی باہر ہے، لیکن اللہ پاک کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ لہذا اللہ فرما رہا ہے جب میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا فلا تظالموا، تم بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اور ظالم جو ہے اس کو دنیا میں بھی اس ظلم کا بدلہ ملتا ہے، آخرت کی سزا تو الگ ہے۔ لہذا رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے اوپر رحم کرو اور ظلم نہ کرو۔ اگر کوئی شخص ظالم ہے اس کو ظلم سے باز آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔